ذي الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. معراج کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اللہ پاک ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم اپنے پیارا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ کے سامنے ہمارے پاس کھڑے ہونے کی سعادت ہو. نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت رب کریم ہم سب کو عطا فرمائے. دنیا تو فانی ہے، اس کا انجام ہے اور دنیا بھی ختم ہو جائے گی. انسان بھی اپنی عمر گزار کر جا رہا ہے اور آ رہا ہے. مسافر خانہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ تھے. یہ جو ہدایت ہوتی ہے نا، اللہ جس کو ہدایت عطا فرماتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی اس پر خاص رحمت ہوتی ہے. بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اگر کوئی چاہے، کوئی کہتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ مسجد بن رہی ہے تو ایک بندہ اس میں کوئی دروازہ لگا رہا، کوئی کھڑکی لگا رہا، کوئی پتھر کوئی ٹائل لگا رہا. دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس بھی تو اتنے سارے پیسے ہیں، میں بھی تو اس سے بڑی مسجد بنا سکتا ہوں. تم دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک کہہ رہا کہ میں کر سکتا ہوں لیکن کر نہیں رہا ہوں کیونکہ اللہ اس کو یہ توفیق نہیں دے رہا. پیسہ ہے، سب کچھ ہے، سوچ بھی ذہن بھی ہے، میں کر سکتا ہوں لیکن کرنے کے لیے وہ آگے نہیں بڑھ رہا. کروڑوں اربوں روپے اس کے پاس پڑا ہوا ہے لیکن وہ نکال نہیں رہا. ایک ہی بات کرتا میں بھی کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، کر نہیں رہا. اور دوسرا بندہ غریب ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، 1000 روپے کما کے لے کر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، یا میرے پڑوسی میں کوئی بندہ غریب ہے اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ 1000 روپے میں سے 500 اٹھا کر اس کو دے دیتا ہے جا کر. تو ایک بندہ وہ جو کام کرتا ہے اللہ نے اس کو توفیق دے دی ہے. زیادہ مال نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو آخرت کا مال عطا فرمایا، اس کو کرنے کی توفیق دے دی. اور دوسرا بندہ وہ جو کہتا میں کر سکتا ہوں لیکن کچھ کر نہیں رہا. تو یہ جو ہدایت ہوتی ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے. اس لیے بندہ اللہ رب العالمین سے مانگتا رہے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھے، زمانے کے بادشاہ، مملکت، ریاست. آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے لیے لوگ کتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کل کا دن گزر گیا، کتنے لوگوں نے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے دیں اور فضول ٹائم بھی گزارا، سارا پیسہ بھی لگا دیا، سب کچھ کیا، سب کچھ ہو گیا، دن گزر گیا، ختم ہو گیا، نفرتیں باقی رہ گئیں. اور جس بندے کے پاس پوری مملکت ہو، پورا ملک ہو، وقت کا بادشاہ ہو، تو اس کو کتنا مشکل ہے سمجھانا کہ تم دین کی طرف آ جاؤ، اچھے راستے کی طرف آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، بڑا مشکل ہے. بہرحال حضرت ابراہیم بن ادھم وقت کے بادشاہ، مملکت کے سربراہ، بیٹھے ہوئے اپنے کرسی پر، چاروں طرف وزراء بیٹھے ہوئے، وزیر، مشیر، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے.
इतने में देखा कि अचानक एक फ़कीर जो है वो फटे पुराने कपड़े में वो दौड़ता हुआ आ गया और बादशाह के महल के अंदर आ गया वो, और बादशाह के सामने आकर खड़ा हो गया। तो किसी वज़ीर ने कहा कि क्या ए फ़कीर, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हें कुछ लाज लिहाज नहीं है कि तुम बादशाह के दरबार में इस हुली में आ गए हो, इस लिबास में आ गए तुम्हें बादशाह के दरबार का कोई लिहाज नहीं है। तो फ़कीर ने इधर उधर देखा, इधर देखा उधर देखा, सामने देखा, कहा कि क्या है ये, दरबार महल बादशाह का, लेकिन मुझे तो एक मुसाफिर खाना नज़र आ रहा है, ये तो एक मुसाफिर खाना है। तो फिर वज़ीर ने कहा, किसी वज़ीर ने होता ना बैठे में बंदे को ख़राब करने वाले आसपास के लोग होते हैं, तो वो बैठे हुए एक और ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम उसको मुसाफिर खाना कह रहे हो, ये तुम्हें बादशाह के महल नज़र नहीं आ रहा। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, इसको बोलने दो, क्या कहना चाह रहा। कहा, फ़कीर क्या कहना चाह रहे हो, ये आपको मुसाफिर खाना नज़र आ रहा, ये तो मेरा महल है, ये मुल्क का जो है मरकज़ है, ये इस मुल्क का, इस ममलिकत का, यहाँ से सारे फैसले होते हैं, क्योंकि मुसाफिर खाना तो नहीं है। मुसाफिर खाना तो वो होता है कि जहाँ लोग रहते हैं, चले जाते हैं, कुछ इतनी ख़ास कोई जगह नहीं होती। तो फ़कीर ने कहा कि बादशाह ये बताओ, आपसे पहले कौन था। कहा कि मुझसे पहले मेरा बड़ा वो बादशाह था। को कहा, वो कहा चला गया। उससे पहले कौन था। कहा उसका बड़ा था। वो कहा वो चला गया। उससे पहले कौन था। कहा कि वो भी था। कहा कि आपके बाद कौन होगा। कहा कि मेरा कोई जानशीन होगा। उसके बाद कौन होगा, उसका जानशीन होगा। कहा कि मुसाफिर खाना किसको कहते हैं, जहाँ एक आता दूसरा चला जाता, उसी को मुसाफिर खाना कहते हैं। बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी हिदायत के लिए, बस वो बात दिल पे लगी आकर। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने जो है वो, अभी तक वो हज़रत इब्राहिम बिन अदम नहीं थे, वो इब्राहिम बिन अदम थे। वो हज़रत नहीं थे, अल्लाह के वली नहीं थे, लेकिन अल्लाह के वली के एक लफ्ज़ ने, अल्लाह के वली की एक बात ने, अल्लाह के वली के एक जुमले ने उनके दिल की जो दुनिया थी उसको तब्दील कर दिया। उनको अंधेरे से रोशनी की तरफ लाकर खड़ा कर दिया। खड़े हो गए और वज़ीरों से कहा कि अपना खिरका उतारा, शाही लिबास उतारा। कहा कि ये तुम्हारा लिबास, ये तुम्हारा महल, ये तुम्हारा मुल्क, इसको संभाल, बस मैं जा रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने ममलिकत छोड़ दी, बादशाह छोड़ दी और चले गए और समंदर के करीब, साहिलों के करीब, जंगलात में, बियाबान में अल्लाह की इबादत करते रहे। अल-मुख्तसर ये कि फिर एक वक्त वो आया कि जब खाना काबा की ज़ियारत के लिए गए तो उनकी मुलाकात हुई हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। तो जब खाना काबा की ज़ियारत के लिए गए तो खाना काबा नहीं था, खाना काबा सामने मौजूद नहीं था शहर मक्का में। तो दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन से कलाम किया, आलम कश्फ में अल्लाह ताला से पूछे, अल्लाह क्या माजरा है, मेरा ऐसा कौन सा अमल मुझसे सादिर हो गया कि मुझे तेरा घर नज़र नहीं आ रहा। कहा कि इब्राहिम थोड़ा रुको, थोड़ा रुक जाओ, मेरा घर जो है वो मेरी बंदी आ रही है, उसके इस्तकबाल के लिए गया हुआ है। आपको बात समझनी है मेरे ख्याल में। मेरा घर खाना काबा, मेरी एक बंदी आ रही है इसकी ज़ियारत के लिए, तो ये घर जो है उसके इस्तकबाल के लिए गया हुआ है। ऊंची आवाज़ से कहे सुभान अल्लाह, ताकि मुझे समझ में आए कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैंने माइक काफ़ी दूर कर दिया ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। तो जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, मैं बात आपको समझाऊंगा। तो थोड़ी देर के बाद देखा कि वो लाठी पकड़ कर एक बूढ़ी औरत वो आ रही है। इब्राहिम बिन अदम ने देख लिया कि वो तो राबिया बसरिया है, तो दिल में कहने लगा कि कितनी इनकी शान है कि खाना काबा इनकी ज़ियारत के लिए गया हुआ। तो अल्लाह के वलियों का अंदाज़ होता गुफ्तगू का। तो उनसे कहा कि जैसे वो आ गई तो खाना काबा सामने मौजूद था। तो इब्राहिम बिन अदम ने हज़रत राबिया बसरिया से कहा कि ये क्या तमाशा है
کہ آپ نے اپنے پاس خانہ کعبہ کو بلا لیا، تو ہم لوگ کس لیے آئے یہاں پر؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ ہر قدم پر 2 رکعت پڑھ کر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا اور اس کے سامنے خانہ کعبہ تھا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا۔ اب ہم اور آپ جاتے ہیں، ہمیں تو خانہ کعبہ ہمیشہ نظر آتا ہے، ہمیں تو ہمیشہ نظر آتا ہے، لیکن یہ خاص چیزیں ہیں، ایک دوسری دنیا کے مناظر سارے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے شادی نہیں کی تھی، اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھی، مشہور ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اللہ نے آپ کی ولایت میں بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کبھی آپ نے شادی نہیں کی، گھر بار کی خوشی نہیں اختیار کی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اماں آپ نے سب کچھ عبادت تو کی ہے، لیکن جو دین اسلام کا جو ایک حکم ہے نکاح، آپ نے وہ نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں عبادت کرتی ہوں، ریاضت کرتی ہوں، ساری چیزیں کرتی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نکاح کے اندر جہاں گھریلو مصروفیات ہیں وہاں خوشی کا عنصر بھی ہے، اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں دنیا کی کوئی خوشی حاصل کروں، کیونکہ مجھے نہیں بھروسہ کہ میری موت جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی خوشیوں کی وجہ سے میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اندازہ لگائیں آپ کہ جن کے شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرے ان کا خوف خدا کا عالم یہ تھا۔ تو یہ جو ہدایت ہوتی ہے نا، یہ تو بات دوسری طرف نکل گئی کہ حضرت ابراہیم بن آدم کے والد سے عرض کر رہا تھا کہ ہدایت اللہ جب کسی کو دینا چاہے، وہ شاہی منصب پر بھی ہونا، اللہ اسے وہاں بھی عطا فرما دیتا ہے، بس انسان دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ اولیاء کرام کا ایک دستور ہے، ایک طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی وہ کسی دوسرے بندے کو کم نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو عبادت کی وجہ سے افضل نہیں سمجھتے کہ ہم بڑے ہیں، ہم تو عبادت کرتے ہیں، ہماری تو شان زیادہ۔ وہ اس طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر کہ میری خفیہ تدبیر سے بچو، کہ بندہ کتنا اچھا عمل کر رہا ہو، کتنا اچھا عمل کر رہا ہو، اچھے راستے پر چل رہا ہو، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ شکار ہو جائے اور اچھے سے وہ برے راستے پر چل پڑے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اچھے راستے پر چلتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا انجام الٹا نہ ہو جائے، ہمارا انجام غلط نہ ہو جائے۔ تو پھر ان کی کیا بات کریں گے آپ؟ ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، جو زکوٰۃ کا سے حساب نہیں لگاتے، جو لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، جو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، جو حرام کاریاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو میں نے ان کی بات کی ہے نا، کہ جو اچھے راستے پر چلتے ہیں وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں اس بات سے کہ کہیں سجدے کی یہ نعمت ہم سے چھین نہ لیا جائے، کہیں نماز کی دولت ہم سے ختم نہ ہو جائے، کہیں روزہ رکھنے کی برکت ہم سے چلی نہ جائے۔ وہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو عبادت سے دور رہتے ہیں، جو اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے، جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، جو مارکیٹوں کو آباد کرتے ہیں، جو دکانوں کو آباد کرتے ہیں، جو بازاروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو ویران چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو انسان ہمیشہ اپنے انجام کی فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی سے، اپنے اسوہ حسنہ سے کیا سکھایا؟ کیا چیز امت کو سکھائی ہے؟ کون سی بات امت کو بتائی ہے؟ وہ یہ ہے کہ میری امت رب سے جڑ کر رہے، مجھ سے جڑ کر رہے۔ اللہ سے جڑے رہنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور نبی کریم علیہ السلام سے جڑے رہنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کے حکم کو مانا جائے، رسول کریم علیہ السلام کے جو احکامات ہیں
ان کو مانا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی ذی النورین، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، کون ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بلندی آسمان سے بھی زیادہ ہے، جن کے سامنے آسمان کی وقعت نہیں ہے، ستاروں کی وقعت نہیں ہے، یہ چاند اور سورج کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ بلند و بالا عظیم شخصیات ہیں جن کے ہاتھوں میں اللہ نے کائنات کے نظام دیا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ حضور پاک علیہ السلام ساری خوشخبریوں نے دے دی تھی۔ اور جب مدینہ پاک میں زلزلہ آتا، جب زمین کانپنے لگ جاتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں، گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ آج تک دنیا میں ہر چیز کا پتہ چل چکا ہے، لیکن زلزلے کا پتہ نہیں چلتا لوگوں کو، اور اس کو روکنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے۔ جب مدینہ پاک میں زلزلہ آتا ہے اور حکومت ہوتی ہے عمر فاروق اعظم کی، میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام دیا ہوا ہوتا ہے۔ کائنات کا سارا نظام ان کے آرڈر پر چلتا ہے، ان کے حکم پر چل رہا ہوتا ہے۔ جب مدینہ پاک میں زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لاٹھی، ڈنڈا۔ آپ نے زور سے اس کو زمین پر مارا، زمین رک جا، کیا میں تم پر انصاف نہیں کر رہا؟ اللہ اکبر! دنیا کی کوئی طاقت زلزلے کو نہیں روک سکتی، لیکن عمر فاروق کی ایک چھڑی لگتی ہے، زمین اپنی جگہ رک جاتی ہے، رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ یہ نظام ہے، یہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں دیا، وہ عظیم نفوس قدسیہ جو دنیا کے اندر بھی اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے، اور بروز قیامت بھی وہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دلوں میں ان عظیم لوگوں کی محبت ہوگی اور ان عظیم لوگوں کی پیروی بھی کی ہوگی، ان کے طریقے پہ بھی چلے ہوں گے۔ اب میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بات کون سی ہے کہ جب حضور نے فرما دیا کہ ابو بکر جنتی ہیں تو بے خوف ہو جانا چاہیے، ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ڈر کتنا تھا، جب راستے سے گزرتے تو کوئی تنکا اگر ملتا نا، تنکا ملتا، لکڑی کا ٹکڑا کہ ملتا، وہ اٹھا لیتے، اٹھا کر کہتے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوتا، کاش کہ میں تنکا ہوتا، میں قبر کی سختیاں، آخرت کی سختیاں کیسے جھیلوں گا۔ یہ خوف خدا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا خوف خدا کیا تھا؟ جب آپ کو ایک مجوسی نے آپ کو جب زخمی کر دیا، اور جب آپ آخری لمحے میں پہنچ گئے، موت کے قریب پہنچ گئے، تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ میرے بیٹے ایسا کرو کہ میرا سر، میرا جو چہرہ ہے نا، وہ زمین پر چھوڑ دو تاکہ میری روح اس حالت میں نکل جائے۔ میرا جو چہرہ ہے، رخسار ہے، اس کو مٹی پر چھوڑ دو، یہ نیچے سے سرہانہ ہٹا دو۔ تو بیٹا رونے لگے، کہا کہ ابا ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے، کوئی دنیا کی آسائش ہی نہیں لی، آخر میں یہ بات کیوں ہے؟ کہا کہ انہیں تم رکھ دو، کاش کہ اللہ تعالیٰ کو میری یہ حالت دیکھ کر، میری یہ حالت دیکھ کر، میری غربت کی حالت دیکھ کر اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے اور مجھے معاف فرما دے۔ بتاؤ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم اور آپ کس جگہ ہیں؟ اگر ہم نماز کے لیے نہیں آتے نا، انسان ہے نا، کسی بزرگ نے کہا نا کہ جب قرآن پڑھو تو رویا کرو، تو آگے سے بندے نے پوچھا کہ جب رونا نہ آئے؟ تو کہا کہ جب رونا نہ آئے تو پھر اپنی قسمت پر رویا کرو، اپنی قسمت پر رو کہ تمہارا نصیب کیسا ہے کہ قرآن پڑھ کر تمہارا دل نہیں پگھلتا۔ تو یہ اگر کوئی بندہ نماز ہی پڑھتا نا،
اذان ہو رہی ہے, بستر پر لیٹا ہوا, وہ اپنی قسمت پر روئے. اگر نماز کا ٹائم جا رہا اسے کوئی فکر نہیں ہے, وہ اپنے نصیب پر روئے. اگر بغیر نماز پڑھے رات اسے نیند آ جاتی ہے تو وہ اپنی اس بدقسمتی پر روئے کہ مجھے نیند کیسے آ گئی, اور مجھ سے نماز جیسی دولت کیسے چھوٹ گئی.